السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویورز، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگی ہوں وہ اس کے بارے میں آپ سب لوگ ہی جانتے ہوں گے اور ہم سب کو اس کے بارے میں بات کرنی بھی چاہیے، اور وہ ہے غزہ وار۔ آپ کو پتا ہوگا کہ غزہ وار جاری ہے، اور ابھی تک یہ ہے کہ اس کے رکنے کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا، اور مسلمان ہر روز اتنے زیادہ تعداد میں شہید ہو رہے ہیں کہ یہ ہم مسلمان ملکوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی مسلمان کنٹری کے جو ہیں سربراہ، انہوں نے فلسطین کا وزٹ نہیں کیا، جبکہ یورپین کنٹریز اور یو ایس اے کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ وہاں کا وزٹ کر چکے ہیں۔ یہ تو خیر حکومت کی باتیں ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کم از کم ایسی کوئی چین ہو کہ ہم اتنی بڑی اسلامی دنیا ہے تو ہم لوگ کم از کم اس طرح ہو کہ سویلینز یا جو سٹیزنز ہیں وہ جو ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں اس کی کوئی چین ایسی بنے کہ ہم لوگ ان تک اپنے ڈونیشنز پہنچا سکیں، تاکہ وہ بعد میں جنگ ختم ہونے کے بعد جو بھی ان کی ضروریات ہوں اس پہ وہ خود اپنی مرضی سے جو وہ چاہتے ہیں اس کو خرید سکیں اور اپنی وہ ضرورت پوری کر سکیں۔ میرے خیال میں اس طرح کا کوئی ہونا چاہیے، کیونکہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کی مدد کریں کیسے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کی ڈیٹ تک منسٹری آف ہیلتھ غزہ کے مطابق 9770 پیلسٹینینز شہید ہو چکے ہیں، اور یہ تو کل تک کے فگرز تھے۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ان میں اضافہ ہو، لیکن بہرحال بمباری تو جاری ہے، اور ان میں سے 4800 بچے ہیں، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں آدھی تعداد، یعنی آدھے تو اس میں سے بچے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں۔ بچے ویسے بھی نازک ہوتے ہیں تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، ان کے اعضاء نازک ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بہرحال یہ کسی بھی جنگ میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ بچوں پہ اور خواتین پہ اور سویلینز پہ اتنی زیادہ بمباری کی جائے، لیکن اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ اور خواتین جو شہید ہو چکی ہیں ان کی تعداد 2325 ہے، اور یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں اور جن کی ڈیلیوریز ہونے کے قریب ہیں، وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہیں، کیونکہ ان کے ہاسپٹلس میں سے ایندھن فیول ختم ہو چکا ہے، اور ہاسپٹلس کو رن کرنے کے لیے اور آپریشن تھیٹرز کو رن کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ہاسپٹلز اس قدر بند ہو چکے ہیں کہ میڈیسنز تک ختم ہو چکی ہیں، اور اسرائیل کی اس قدر سفاکی ہے کہ اس نے سپلائی تک بند کر دی ہوئی ہے، یعنی ٹرکس جو ہیں وہ رفح کراسنگ پہ کھڑے ہیں لیکن ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو انجرڈ لوگ ہیں ان کے مزید میڈیسنز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے زخم خراب ہو رہے ہیں، ان میں کیڑے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ مسلمانوں پہ کیا آفت آئی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں کیوں کچھ نہیں کیا جا رہا، اور اسرائیل کو جرأت کیسے ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں تک یہ امداد نہ پہنچنے دے۔ اب تک جو ہاسپٹلز جن پہ بمباری ہو چکی ہے اس میں الاہلی عرب ہاسپٹل ہے جو 18 اکتوبر کو جس پہ حملہ ہوا تھا اور 500 لوگ شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ الشفا ہاسپٹل کے ارد گرد بھی بمبارمنٹ ہو رہی ہے، القدس ہاسپٹل کے ارد گرد بھی بمبارمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ تو ان کے 2-3 بڑے ہاسپٹلز ہیں۔
जिनके नाम मैंने गिनवाए हैं, लेकिन इसके अलावा जो उनके दूसरे छोटे हॉस्पिटल्स हैं वो तो तकरीबन बंद हो चुके हैं, उनकी वर्किंग बंद हो चुकी है। क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फ्यूल नहीं है, और यहाँ तक कि अब मेडिसिन्स भी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स शहीद हो चुके हैं, 150 के करीब। और इसके अलावा जो वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर्स, वो भी काफ़ी सारे शहीद हो डेथ हो चुकी है उनकी। फूड कंडीशन की ये हालत है कि खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, और सप्लाई भी रोक दी जाती है। और जिस पॉइंट पे वो इकट्ठे होके रफा क्रॉसिंग की तरफ से आने वाली फूड को लेने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे बमबारी कर दी जाती है जिसकी वजह से कैजुअलिटीज़ मज़ीद बढ़ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात जो जिसकी उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो खुद भी कहते हैं कि हमें ना खाने की ज़रूरत है ना पीने की ज़रूरत, प्लीज़ बमबारी रुकवा दें। और बमबारी और यानी बम्बारमेंट कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क से कोशिश नहीं हो रही, या किसी भी मुल्क की बात इसराइल नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? ये तो अब तारीखी से इसका सवाल भी पूछेगी और इससे इसका हिसाब भी लेगी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। बहरहाल अगर मेरे ख्याल में वहाँ पे पावर सप्लाई शुरू हो जाए तो उनके आधे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इससे अस्पताल रन हो जाएंगे, और घरों में हर चीज़, पानी, बिजली और हर चीज़ सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो इससे बहरहाल घर भी काफ़ी तबाह हो चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। जब घर ही नहीं है तो फिर सप्लाई वगैरह कहाँ से होगी। ये आज इसको तकरीबन 1 माह मुकम्मल हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे आपके साथ एक व्लॉग बना लूँ। हम सब दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये वॉर जल्द से जल्द अपने इख्तिताम को पहुँचे, और मुसलमानों की हालत बेहतर हो, और हमास और इसराइल के दरमियान जो झगड़ा है वो दोनों आपस में खुद हल करें, इसमें सिविलियंस को की कत्लो गारत बंद करें। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये व्लॉग देखा।